اس سے دوسرا احداث سے مراد دنیاوی معاملات میں کوئی جرم کرنا، جیسا کہ امام ابن بطہ فی الابانہ میں زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، وما الحدث، حدث کیا چیز ہے؟ سنیے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم بدعۃ تغیر سنہ. حدث جیسا نا کہ ایاکم ومحدثات الامور من احدث فی امرنا ھذا، وہی حدث یعنی دین میں نیا کام. آپ نے فرمایا بدعۃ تغیر سنہ، بدعت ہے جو سنت کو بدل دیتی ہے. اب یہ لوگ سنت چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بدعت کی طرف. او مثلۃ تغیر قودا او نہبۃ تغیر حقا. یہ تھوڑی مشکل الفاظ ہیں، توجہ سے اس کا معنی سنیے. او مثلۃ تغیر قودا، اس کا معنی ہے کہ الخروج فی العقوبات عن حدود الشریعہ، کہ آدمی نکل جائے، چھوڑ دے جو عقوبات اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہیں اسلامی شریعت میں، حدود، مثلا قصاص، اس کی پرواہ نہ کرے. ومعنى قوله نہبۃ تغیر حقا، نہبہ لوٹ مار یا کسی کے مال کو لے لینا. تو یہ سارے احداث میں یہ بھی شامل ہیں، احداث میں یہ چیز بھی شامل ہے. اور یہ بھی جیسے ایک بدعتی جو بدعت بہت بڑا بدعت کا پھیلانے والا، اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو گھر میں بیٹھانا، اسی طرح کوئی بڑا مجرم جو اللہ کی شریعت میں دخل دے رہا ہے، سزا نافذ ہونے والی ہے، وہ اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، رشوت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، کسی اور طاقت کے ذریعے سزا کو نافذ نہیں ہونے دیتا ہے. یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں. او ایواء الجانی ونصرتہ دفاع والدفاع عنہ ومنعہ من خصمہ، کہ اس آدمی، وہ آدمی، ایسا یہ بڑا مجرم جو اللہ کے حدود میں دخل دیتا ہے اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے خصم سے، اس کے خصما سے اس کو بچاتا ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایسے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ، اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور لعنتیں بھیجتے ہیں.